السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ صدق الله العظيم۔ اللہ کے ملاجلے اور پیارے بندوں، میرے معزز دینی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کے درس کی یہ ایک آیت ہے۔ گزشتہ جو آیت، دو آیتیں ہم نے تفسیر میں سنی تھی، اس میں 3 باتیں تھیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا تھا کہ یہ 3 کام کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلا کام اللہ سے جیسے ڈرنا، اس کا حق ادا کرنا، تقوی کا جیسا حق ہے اس کے موافق تقوی اختیار کرو، یہ پہلا حکم تھا۔ دوسرا جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ گزشتہ وضاحت سے بات آئی، اللہ کا قرآن اللہ کی رسی ہے۔ تیسری جو بات ہے، اللہ نے فرمایا آپس میں اختلاف تفرقہ بازی مت کرو، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہو۔ یہ 3 باتیں گزشتہ، اور یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ انہی چیزوں پر اللہ کی مدد کا دار و مدار ہے۔ جب ایمان والوں میں تقویٰ آ جائے گا، پرہیزگاری آ جائے گی، تو یہ اللہ کے قریبی بندے بن جائیں گے۔ اور دوسری بات، جب یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اور تیسری بات، جب یہ آپس میں متحد ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کی مدد بٹی ہوئی قوم کے ساتھ نہیں رہتی، اللہ کی مدد متحد لوگوں میں رہتی ہے، جن کے دل جڑے رہتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ آج کی جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بھی 3 باتوں کا حکم دیا۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو خوبیاں ہیں، جو نیکیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، اس پر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دوسروں کو ان نیکیوں پر لانے کی کوشش کرنا، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عام نیکیاں ہیں وہ اگرچہ ہماری اپنی زندگی میں نہیں ہیں، پھر بھی ہم کوشش یہ کریں کہ وہ اچھائیاں ہماری زندگی میں بھی آئیں اور پورے امت مسلمہ میں بھی وہ اچھائیاں آئیں۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ اور تیسری ذمہ داری ہے کہ جتنی برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 3 چیزیں اللہ رب العزت نے آج کی آیت میں ہمیں سمجھائی۔ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونا ضروری ہے جو خیر کی طرف بلائے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جن کا کام یہ ہے کہ وہ خیر کی طرف بلائے۔ دوسرا کام یہ ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیک کاموں کے کرنے کا حکم کرے، لوگوں کو نیک کام کرنے کا کہا کرے، حکم کرے۔ تیسرا کام یہ ہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، برے کاموں سے روکے۔ تو یہ 3 باتیں آج کی آیت کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری زندگی کی جو اچھائیاں ہیں، جو چیزیں ہم نے سیکھی ہوئی ہیں، اسے لوگوں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی اگر تمہیں معلوم ہے، اس کا ترجمہ معلوم ہے، اس کا مفہوم معلوم ہے، یا ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کا تمہیں علم ہے اور صحیح علم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ دوسری جو چیز یہاں ذکر ہے
وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرے، اچھائیوں کی طرف بلائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ امت خیر کی طرف آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور یہ ذمہ داری ہے۔ ہم اس کے بارے میں ذہن میں یہ نہ لائے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اگر کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، علماء ہیں، ائمہ ہیں، ان کا کام ہے، بلکہ نہیں، یہاں جو بات کی گئی ہے یہ عام بات ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے ہر فرد پر ہے۔ ہر فرد جو بھی ہے اس امت مسلمہ کا، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود نیکی پر چلے، دوسروں کو نیکی پر ڈالے، اور تیسرا لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ یہ تینوں چیزوں کی ذمہ داری ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھا، من رأى منکم منکرا، جس نے دیکھا کہ کوئی برائی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے روک دے۔ یہ پہلی صفت ہے، ہاتھ سے روکنا۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ باپ ہے، بچوں سے غلطی ہو رہی ہے، برائیاں ہو رہی ہیں، تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے، چاہے اس کے لیے تھوڑا بہت بچوں کو مارنا پڑے۔ ایک حاکم ہے، اس کے محلے والے یا اس کی بستی والے یا اس کے قوم اگر برائی پہ جا رہی ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو ہاتھ سے روکے، ان کو سزا دے کر ہی صحیح اس برائی سے روکے۔ اب برائیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ برائی جو عام ہر قوم کے نزدیک، ہر مذہب والوں کے نزدیک برا ہے۔ برائیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی برائی وہ برائی ہے جو ہر قوم اور ہر مذہب کے نزدیک وہ برا ہے، سب برا سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ کسی کا قتل ہو رہا ہے، جیسے مسلمان اسے برا سمجھتے ہیں، غیر ایمان والے بھی اسے برا سمجھتے ہیں۔ اور ایک برائی ہے جو صرف اسلام میں اسے برا سمجھا جاتا ہے، جیسے ایک انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایک انسان روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ ایسی جو برائیاں ہیں یہ صرف اسلام میں اسے برا سمجھا جا رہا ہے، برا کہا جا رہا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں کو دیکھ کر ہاتھ سے روکنے کا حکم دیا، وہ ہر قسم کی برائی ہے، چاہے وہ اسلامی اعتبار سے برا ہو، چاہے وہ مذہبی اعتبار سے برا ہو، چاہے وہ انسانیت کے اعتبار سے برا ہو، ہر برائی سے روکنا یہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اسے روکے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے۔ اب یہ کام حضرت علماء نے لکھا کہ یہ علماء کا کام ہے، اپنی زبان سے، یا جو گھر کے بڑے مانے جاتے ہیں ہاتھ سے نہیں روک پا رہے، زبان سے روکے، سمجھائے۔ یہ ہر کسی کو، جس کسی کو بھی ہم برائی کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ان کو اپنی زبان سے سمجھائیں کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اس کی کیا برائیاں ہیں، اس کی کیا نقصان ہیں، اسے سمجھا کر اسے اس برائی سے روکنے کی کوشش کرے۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کہ اگر تم زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اسے اپنے دل میں برا سمجھیں۔ تم اسے جو ہو رہا ہے اسے تم دل میں برا سمجھو۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، سب سے کمتر درجہ ہے۔ اور آگے رسول اللہ نے فرمایا، جو کسی برائی کو دیکھ کر نہ ہاتھ سے روک رہا ہے، نہ زبان سے روک رہا ہے، اور نہ اپنے دل میں اسے برا سمجھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں بہت زیادہ فکر میں لے جانے والی حدیث ہے، کیونکہ ہم غور کریں کتنی برائیاں ہیں جسے دیکھ کے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، کہا نہیں چھوڑو، ہم تو عمل کر رہے ہیں، ہم تو پابند ہیں نا، بس کافی ہیں، یہ ہم سوچ کر زندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض موقع پر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کسی قوم کی طرف عذاب کے لیے بھیجتے ہیں کہ جبرائیل جاؤ اور اس بستی کو اٹھا کے الٹ دو، اس ساری بستی کو ہی الٹ دینا، اس پر عذاب مسلط کر دے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے دیکھ کے پھر واپس چلے جاتے ہیں اور جا کے اللہ سے سناتے ہیں کہ اللہ اس میں ایک وہ بندہ ہے جس کی زندگی ایسے گزر رہی ہے کہ اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تمہاری نافرمانی نہیں کی. یہ لفظ حدیث میں ملتا ہے. ہم جو سوچتے ہیں نا کہ ہم پابند ہیں، ہم کتنے پابند ہیں، ہمارے اپنے ذہنوں میں ہمارے دلوں میں وہ چیز موجود ہے، لیکن جس بستی پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ہوا ہے اس میں ایک ایسا فرد موجود ہے جس کی زندگی عبادت میں ایسی لگی ہوئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ سے کہتے اللہ اتنا پابند ہے وہ بندہ کہ اس کے دل میں اور اس کے عمل میں اتنا شوق اور رغبت ہے کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جبرائیل عذاب تو اس قوم پہ آئے گا ہی، لیکن شروع اسی سے کرنا، شروع تو اسی سے ہوگی. عذاب کا جو شروعات ہے وہ اسی سے ہوگا، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جو عمل تو کر رہا ہے لیکن برائی کو دیکھ کر اس کے دل میں ان کے بارے میں ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، یہ اپنے دل سے بھی اسے برا سمجھنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بندہ وہ ہے جس سے عذاب کا سلسلہ شروع کیا جائے. اس لیے میرے بھائیوں اس ذمہ داری سے ہم بھاگ نہیں سکتے. اس ذمہ داری کو آج سمجھنے میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، بلکہ کئی ساری روایتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں مثال سے یہ بات سمجھائی کہ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے ہیں. اب کشتی کے دو حصے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا ایک اوپر کا حصہ ہے، ایک نیچے کا حصہ ہے. اوپر کون رہیں گے، نیچے کون رہیں گے، یہ بات انہوں نے پورا ڈال کر طے کیا. اب آپس میں طے ہو گیا، نیچے والے کچھ احباب، اوپر والے کچھ احباب. اب بات یہ ہے کہ نیچے والے جو موجود ہیں جب بھی ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے استعمال کے لیے چاہے پینے کے لیے، یہ اوپر جا کے پانی لیتے تھے. ان کو اوپر جا کے پانی لینا پڑتا ہے. یہ جاتے پانی لیتے ان کے دل میں ایک بار خیال آیا کہ بار بار جانے سے ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے اور اوپر والوں سے بار بار پانی مانگتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس لیے جس کشتی میں موجود ہیں اسی میں کلاڑی سے مار کے سوراخ کر لیں گے، پانی کا مسئلہ حل ہو جائے. اب جب وہ سوراخ کرنے لگے ہیں تو اوپر والوں نے دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں، یہ سوراخ کر رہے ہیں. وہ آگے انہوں نے پوچھا کیا ہوا، کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بس پانی کے لیے جو آپ کو ہم بار بار تکلیف دے رہے ہیں اس تکلیف سے بچانے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اب اللہ کے رسول نے فرمایا اوپر والوں نے اگر عقل مندی سے نیچے والوں کو روکا نہیں تو وہ نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے، یہ بھی ڈوب جائیں گے. ایسے ہی کسی کو برائی کرتے ہوئے اگر دیکھا بھی پھر بھی ان کو اگر روکا نہیں، کہا یہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ان کا عمل ہے ان کو چھوڑ دیں. رسول اللہ نے فرمایا وہ خود اس برائی کے گناہ میں جا رہے ہیں، لیکن جو دیکھ کے اسے برا بھی نہیں سمجھ رہا اسے بھی اس گناہ کی پکڑ ہوگی. کیونکہ حدیث میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی خیر کی طرف رہبری کر دی، کسی کو اچھائی کی طرف رہبری کر دی کہ یہ کام کر لو، اگر وہ کوئی کام اس کی بات پہ وہ سامنے والا کر رہا ہے تو کرنے والے کو جتنا ثواب ملے گا، جس نے راستہ بتایا اسے بھی ثواب ملے گا اتنا ہی. ایسے ہی برائی کا ہی ہے، برائی کا بھی ایسے ہی ہے کہ برائی سے کسی نے روکا، رکنے پر اسے جو اجر مل رہا ہے روکنے والے کو بھی وہ اجر ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات بتائی تھی. میرے نبی کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم کھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بات میں تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اتنی ضروری بات ہے کہ اس پر عمل نہیں کرو گے تو بڑے نقصان میں چلے جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ظالم کو ظلم سے روک لو، اس کا ہاتھ پکڑ ہی کر ہی صحیح، اسے ظلم سے روک لو. پھر رسول اللہ نے فرمایا لوگوں میں بھلائی کا حکم کرتے رہو، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاتے رہو، اور آگے رسول اللہ نے فرمایا ان کو برائیوں سے روکتے رہو. اگر یہ نہیں کرو گے پھر نبی نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب مسلط کر دے گا، تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دیا جائے گا، ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا. پھر تم اس سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. اور یہ آج حالات ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم پر ظالم مسلط بھی ہیں، ہمارے اوپر حالات بھی ہیں. اجتماعی انفرادی حالات تو الگ ہیں، لیکن اجتماعی طور پر کبھی بچیوں کے پردے کا مسئلہ آ جاتا ہے،
اور ایک مسلمان جس کے سینے میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ اپنی بچیوں کو بے پردہ کیسے کر دے گا؟ لیکن مجبور کیا جا رہا ہے کہ اگر پڑھانا ہے تو بے پردہ کرنا پڑے گا۔ ایسے حالات پیدا کرنے کی جتنی کوششیں کی جا رہی ہیں ابھی ہمارے ملک کے بعض علاقوں میں قانون ہمارے اپنے صوبے میں تو نہیں لیکن دوسرے صوبوں میں یہ بات لاگو کر دی گئی کہ جب بھی یہ اسکول میں آئیں گے یہ سب سے پہلے وندے ماترم پڑھ کے اپنی اسکول کی پڑھائی شروع کریں گے، اور علماء نے اس کے بارے میں فتویٰ لکھا جو اسے پڑھے گا اس کا ایمان ہی نہیں رہے گا۔ اور ہمارے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اس کے بغیر تو تمہاری پڑھائی چلے گی نہیں۔ میرے بھائیوں یہ کوئی معمولی حالات نہیں ہے۔ ایک بچہ، ایک مسلمان بچہ جب گھر سے نکل رہا ہے تو وہ مسلمان ہے، لیکن جب گھر سے واپس جا کے وہ جب اسکول میں جا کے واپس آ رہا ہے تو وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، تو پھر اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے گھر میں ہمارے بچے بے ایمان بن کے زندگی گزار رہے ہیں، اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں بہت بڑے حالات والے ہیں۔ مساجد پر حالات آنا، مدارس پر حالات آنا، علماء پر حالات آنا، کئی سارے علماء اس وقت میں جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں صرف حق بات کی وجہ سے۔ یہ ساری چیزیں جو حالات ہیں نا، اس طرح ظالم کا مسلط ہو جانا، ہم غور تو کریں کہ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، وہ کون سی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو گئے، اور مانگنے والے کتنا مانگ رہے ہیں اللہ سے، کیسے کیسے اللہ والے طرف کے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ کی حدیث بتاتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ تمہاری دعائیں بھی اللہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ جو ذمہ داری دی ہے اللہ رب العزت نے، اس ذمہ داری کو تم نے بھلا دیا، اور اس ذمہ داری سے ہم اتنے غافل ہیں۔ باپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کر رہا ہے، ایک باپ اپنے بچوں کو خیر کی طرف نہیں بلا سکتا، وہ خود ڈر رہا ہے، برائی کی عادی بچے کو باپ روک نہیں پا رہا ہے، بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کو روک نہیں پا رہا ہے، محلے میں جو بڑے مانے جاتے ہیں اپنے محلے کے ساتھیوں کو، بچوں کو روک نہیں پا رہے ہیں۔ اس درجے ہماری اس عمل میں غفلت ہو گئی کہ اس سے دور بھاگتے بھاگتے آج حالت ایسی ہو گئی ہے کہ برائی کو دیکھنے کے باوجود بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے حالات کو اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا، اس میں نبی نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے تھے، نیک تھے، ان کے اندر صفات تھے، اچھے صفات تھے، نیکوکار تھے، جب وہ جاتے اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے تو ان کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو یہ ان کو روکتے تھے کہ بھائی تم ایسا نہ کرو، لیکن اس کے بعد وہ خود ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ ساری چیزیں عمل جاری رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کے دلوں کو نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی وہ بھی برے ہو گئے۔ جیسے بولتے ہیں نا ماحول کا اثر پڑتا ہے باقاعدہ، ایسے ہی برائی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تو باقاعدہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں مثال سے سمجھایا، کشتی میں اوپر موجود افراد نے اگر فکر نہیں کی، نیچے والے تو ڈوبے گے ہی لیکن اوپر والے بھی غرق ہو جائیں گے، اس لیے اس ذمہ داری سے کوئی ہٹ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی نے فرمایا کلکم راع، تم میں سے سب کے سب ذمہ دار ہیں، سارے ذمہ دار ہیں، کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن سب کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں، ان کی اس ذمہ داری پر سوال کیا جائے گا، جن کو ان کے ماتحت میں دیا گیا تھا ان کی ذمہ داری کیوں نہیں کی۔ اور افسوس یہ ہے کہ برائی دیکھتے دیکھتے ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اسے برا سمجھنا بھی ہم نے چھوڑ دیا، اور نبی کی جو حدیث میں نے سنائی اس اعتبار سے تو ہمارے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کتنے سارے نوجوان ہیں گھر میں بے نمازی زندگی گزار رہے ہیں، باپ کو فکر ہے، گھر کے بڑے فکر کر رہے ہیں، یہ خود انہیں 8-9 بجے اٹھا رہے ہیں، جس دن اٹھا رہے ہیں اس دن پتہ ہے آج میرے بچے نے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی ہے، اور اسے برا بھی نہیں سمجھنے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ اسے دل سے برا سمجھے، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر رسول اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ بچہ موبائل میں برائی کر رہا ہے، گھر میں سب کو پتا ہے، اس کا لباس بتا رہا ہے کہ یہ غلطی کر رہا ہے، بچی بے حجاب ہو رہی ہے پتہ چل رہا ہے، بڑھتے بڑھتے اس کا انداز بدل رہا ہے، اس کا طریقہ بدل رہا ہے، اسلامی طریقے سے دور جا رہی ہے، سب پتہ ہے، لیکن بہت سارے ماں باپ بے غیرت ہو کے کیا بولتے ہیں، اب نہیں تو پھر کب کریں گے، آج نہیں تو پھر کب کریں گے، چھوڑو کرنے تو بعد میں جا کے سدھر جائیں گے۔
لیکن اس درمیان میں جو اللہ کے وبا اور اللہ کے جو عذابات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ڈرایا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ہمارے ایمان والے ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ برائی سے ہمیں تکلیف ہو۔ ہم جس برائی کو دیکھ رہے ہیں وہ برائی ہمارے دل میں اس کا افسوس ہو کہ اللہ کتنا بڑا مجمع ہے جو تیری نافرمانی میں لگا ہوا ہے، کتنا بڑا مجمع ہے اللہ، کتنے سارے لوگ ہیں جو تیرے دین کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کتنے سارے لوگ ہیں جو تیرے احکام کو توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کتنے سارے ہیں جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس چیز کا احساس اگر کسی کے دل میں نہیں ہے، نبی نے فرمایا اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں بتانا نہیں ہے، ہم اور آپ اپنا خود ایمان کا جائزہ لے رہے ہیں، یاد دیکھیں کہ کتنے درجے کا ایمان ہمارے پاس ہے، کتنی برائیاں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے گزر جاتی ہیں اور ہمارے دل میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے کسی نے لکھا نا کہ اللہ والے بننے کا سب سے آسان راستہ یہ بھی ہے کہ کسی بے ایمان کا جنازہ دیکھ کے تڑپ کے روئیں کہ اللہ یہ تیرا بندہ، تیرا نبی کا امتی، لیکن یہ کافر ہو کر مر گیا، یہ کفر پر مر گیا۔ تو کہتے ہیں اس کی یہ جو تڑپ ہے نا، یہ جو دل کی جو اس کی جو تڑپ ہے، اس پر اللہ اسے اپنا ولی بنا کے چھوڑے۔ لیکن یہاں تو ایمان والے بھی ایمان ہو کے مرنے احساس نہیں ہے، تو پھر ہمارے پاس ہمارا ایمان کہاں رہے گا؟ سنتے سنتے روزانہ اس کی عادت بن گئی ہے۔ پہلے بہت درد ہو جاتا تھا جب سنتے تھے کہ فلاں مسلمان بچے غیروں کے حوالے ہو گئی، ایک عجیب سا درد ہو جاتا تھا کہ اللہ ایک ایمان والی وہ غیر کیسے بن سکتی ہے، وہ ایمان کیسے چھوڑ سکتی ہے، وہ اللہ اس کے رسول کو کیسے چھوڑ سکتی ہے، درد ہو جاتا تھا۔ لیکن جاتے جاتے اس کی اتنی عادت ہو گئی ہے، وہ مزے سے بول رہے ہیں فلاں بھی چلی گئی، فلاں بھی چلی گئی، پتہ یہ بھی جانے والی ہے، سب کچھ پتہ ہے، اور اس کی جو برائی ہے نا، وہ جو درد اور تکلیف تھا نا وہ ختم ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی ہے نا، اسے ہم جاننے کی کوشش کریں۔ ویسے تو ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن خاص طور پہ جو 23 سالہ زندگی جس میں اللہ کے رسول نے جو درد کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اس درد کو میرے بھائیوں کبھی غور کرو کہ اس میں کتنا درد ہے جس میں نبی بتا رہے ہیں 23 سال میں سارے نبیوں کا درد ایک جگہ پہ، لیکن اللہ کے رسول کے 23 سال کا درد ایک جگہ پہ، نبی کا درد بڑھ رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ قسم کھا کے فرمایا کہ جتنا مجھے ڈرایا گیا ہے اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا۔ بڑی بڑی عمر والے انبیاء گئے، سارے 900 سال نبی کی محنت کا زمانہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی جو محنت کا زمانہ ہے یہ سارے 900 سال، پھر ان کی پوری زندگی کتنی ہوگی؟ بعض علماء نے لکھا 1050 سال کے تھے حضرت نوح علیہ السلام، لیکن اللہ کے رسول کیا بولا؟ صرف 23 سال میں جتنی تکلیفیں رسول اللہ نے برداشت کی ہیں، اتنی تکلیف کسی کو نہیں دی گئی، اتنی اذیت کسی کو نہیں پہنچی، اور وہ 23 سال میں جو درد رسول اللہ کا دیکھا گیا، آپ اندازہ کریں نبی سجدے میں پڑھ کے ایسے رو رہے ہیں، اس درد سے اور اس تکلیف سے رو رہے ہیں۔ بعض مرتبہ ازواج مطہرات نے بتایا ایسے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی میں کوئی چیز پک رہی ہے، اور یہ نبی کے سینے کا درد اور تڑپ تھا جو رسول اللہ روتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا امت پہ آ رہا ہے، اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اس چیز سے رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ راتوں میں نیند نہیں آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرا سارا گھر بے دینی میں ڈوبا ہوا ہے، پھر بھی میں اطمینان سے مزے سے سو رہا ہوں، میرے دل میں ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہے کہ اللہ میرا سارا گھر کدھر جا رہا ہے۔ ایک اچھا دیندار انسان ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب ان کے گھر کی شادی بیاہ کا مسئلہ آتا ہے تو ایسے رسم و رواج وہاں چل رہے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ مل کے ناچ رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کی دینداری اپنی جگہ میں، لیکن اس برائی پر ان کے دل میں جو صدمہ ہونا چاہیے تھا وہ اگر نہیں ہے تو پھر نبی نے فرمایا ان کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، پھر ان کے پاس ایمان کا ایک خطرہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں آ کے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، اس جگہ پہ آ کے اللہ نے بہت ساری جگہ پہ ہمیں ہاتھ سے روکنے کی طاقت دی ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں اپنی حکمتاً ہم اسے برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا قریب ہو کے بعد میں روکیں گے، اور روکتے روکتے ہم خود اس چیز کے عادی بن جاتے ہیں۔
اس کی قباحت اور برائی ہمارے دلوں سے نکل جاتی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ ہم اپنی زبان سے روکنے کی ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے، ہم اپنے زبان سے روک سکتے ہیں، لیکن ہم اس برائی کو روکتے نہیں، کیونکہ سامنے والے کے دل کو تکلیف ہو جائے، اسے ٹھیس پہنچ جائے گا، یہ سوچ کر سامنے والے کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے ہم اسے روکتے نہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ روکنے کی عادت ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے گی۔ برائی سے روکنے کا یہ سلسلہ جو ہے یہ تقریباً ختم ہو رہا ہے، اور آخری درجے میں جو دل میں برا سمجھنا ہے، وہ تو امت اگر اس چیز سے بھی دور چلی گئی تو پھر ہم نام کے مسلمان رہ جائیں گے، حقیقت والا اسلام تو پھر بھی ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ صرف آدھار کارڈ میں نام لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں صاحب ہے، لیکن ایمان نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کرے کہ ایک ایمان والا مر رہا ہے تو اسے غسل بھی دیا جا رہا ہے، اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ یہ کہیں کہ اس کے دل میں امت کی بے دینی کو دیکھ کر درد ہی نہیں ہوتا تھا، اس کے دل میں ایمان ہی نہیں تھا، یہ مسلمانوں کے صف میں کھڑے ہونے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اگر کل قیامت کے دن یہ کہہ دیا جائے کہ تیری یہ صف نہیں ہے تو غیروں کے صف میں کھڑا ہو جا، تو ہمارے لیے کتنی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے اس درس سے اتنا تو خیال کریں کہ جہاں میری جس چیز میں میرا بس چلتا ہے کہ میں ہاتھ سے روک سکوں تو میں ضرور روکوں گا۔ ہاتھ سے روکنے میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے ماتحت سے جتنی ہم محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ اس محبت میں آگے اسے بگاڑنے سے زیادہ ہماری فکر یہ بننی چاہیے کہ اس سے زیادہ اسے دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ اور جنہوں نے کوشش کی الحمدللہ ان کے بچے ان کے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے ولی بن کے زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم ہر چھوٹی چیز کے نقصان کو سمجھ رہے ہیں۔ ایک انسان ہماری آنکھوں کے سامنے جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں چاول ہے یا شکر ہے، اور جب وہ اس کا کچھ حصہ سوراخ پڑ گئے اور وہ چیزیں نیچے پڑ رہی ہیں تو دیکھتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں، یار اس کا نقصان ہو جائے گا، فوراً جا کے اسے بتاتے ہیں کہ بھائی تمہاری چیز نیچے گر گئی ہے۔ وہ جو درد ہے نا، وہ چیز کے گرنے پر جو درد ہو رہا ہے، اس کے اندر بے دینی دیکھ کے وہ درد کیوں پیدا نہیں ہو رہا ہے؟ اس چیز کی اہمیت ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے۔ اس چیز کے چھوڑنے پر، اس چیز کے گم ہو جانے پر یا اس چیز کے ضائع ہونے پر درد ہو رہا ہے، نماز کے چھوٹنے پر درد نہیں ہوتا، قرآن کے چھوٹنے پر درد نہیں ہوتا، بے دینی والی زندگی کو دیکھ کے درد نہیں ہو رہا ہے۔ گاڑی میں جو گاڑی دھکیلتا ہوا جا رہا ہے اس کی کوئی چیز نیچے پڑ جائے نا، گاڑی میں جاتا ہوا انسان کھڑا کے پھر اس کی چیز کو اٹھا کے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی اس کی یہ چیز ضائع نہ ہو جائے، اس کے پاس دین جیسی امانت اللہ نے دی تھی وہ ضائع ہو رہی ہے اور درد نہ ہو، ہمارے سینوں میں اس کی تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت میں صاف فرمایا کہ ہونی چاہیے ایسے لوگ۔ قرآن میں دوسری جگہ میں 10ویں پارے میں اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ایک کچھ افراد ایسے ہونی چاہیے جو دین کی سمجھ کے لیے نکلے، جو قرآن کو سمجھنے کے لیے نکلے۔ اللہ کا دل سے شکر ہے یہ جو مجلس ہے نا، یہ قرآن کو سمجھنے کی مجلس، اللہ نے کہا ایسے لوگ ہونی چاہیے جو قرآن کو سمجھے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جب یہ واپس جائے اپنی قوم کے پاس تو پھر یہ قوم کو ڈرائے بھی، قوم کو سمجھائے بھی کہ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، پہلے تو خود سمجھے پھر جا کے دوسروں کو سمجھائے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج سے جب ہم نے یہ سنا ہے تو ہماری یہاں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ایک خود دین پر آنا، مکمل دین پر آنے کی کوشش کرنا، اور دوسرا اپنے ماتحتوں کو، اپنے جتنے بھی ہمارے متعلقین ہیں اور جتنے بھی ایمان والے جن سے ہمارا تعلق ہے ان کے بارے میں ہم فکر مند ہو کے کسی بھی طرح سے ہو کہ ان کے اندر ہم اپنے ہاتھ سے یا زبان سے یا دل سے ہی برا سمجھ کر ہی جتنی برائیاں ان میں ہیں اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ہونی چاہیے اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونا ضروری ہے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلایا کرے، جو بھلائیوں کی طرف بلایا کرے۔ آج زمانے میں برائی کی طرف بلانے کے راستے بہت ہو گئے، بہت زیادہ۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ آج سب سے زیادہ سستا اور آسانی سے ملنے والی چیز بے دینی ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ پہلے ایک انسان کو برائی کرتے ہوئے بہت جھجک محسوس ہوتی تھی، بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ آج برائی کے راستے ہزاروں ہیں، جو بچنا چاہے اسے بچنا مشکل ہے۔ اسی لیے سب سے آسان آج بے دینی ہے، سب سے زیادہ آج برائیاں ہیں،
اس سے ہٹ کر اللہ نے جس جماعت کے بارے میں یہاں ذکر فرمایا وہ کون سی جماعت ہے؟ یدعون الی الخیر، وہ خیر کی طرف بلانے والے ہوں، وہ بھلائیوں کی طرف۔ ہم جب گھر سے نکل رہے ہیں نا نماز کے لیے، ضرور اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ بھی نماز پڑھ لیں۔ ایک فرد فجر کی نماز کے لیے اٹھ کے گھر سے مسجد کی طرف آ رہا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اپنے پاس میں سوئی ہوئی بیوی کو اٹھانے کو تیار نہیں ہے نماز کے لیے، بلکہ وہ اور اس کی راحت کا خیال کرتے ہوئے اس کے پاس رکھا ہوا اوڑھنا اٹھا کے اس کے اوپر ڈال کے آ رہا ہے کہ میں تو نماز پڑھ کے آؤں گا لیکن اسے اطمینان سے سونے دو۔ آواز آنے پر میرے بچے جاگ جائیں گے، اس لیے آہستہ آہستہ گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ یہ نمازی بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ جو دین کا جو احساس رسول اللہ نے بتایا اس کے دل میں نہیں ہے، اس کے پاس وہ احساس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلاتے ہوں، ویأمرون بالمعروف، اللہ کے رسول نے فرمایا نیک کاموں کے کرنے کا حکم کیا کریں، کہیں کہ کیا اچھائی ہے اسے بتائے تو صحیح، وینہون عن المنکر، اور جو برائی ہے اس سے روکیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی لوگ مکمل کامیابی والے ہیں۔ اسی لیے حضرات صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیت اتار کے فرمایا نبی جی یہ جو تمہاری جماعت ہے نا یہ پکے کامیاب ہیں، کیونکہ وہ انہی فکروں کے ساتھ جیتے تھے کہ ہماری زندگی میں دین کیسے آئے اور پوری امت میں دین کیسے آئے، اسی میں ان کی ساری زندگی لگ گئی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا کاروبار نہیں کرنا، اسی کے پیچھے پڑ جانا؟ نہیں، ہمارا کاروبار سے بھی ہم دین عام کر سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، صحیح کاروبار کر کے تو دکھائیں۔ حضرت صحابہ میں کتنی مثالیں ایسے مل جاتی ہیں کہ وہ لوگوں سے لین دین کر رہے ہیں لیکن سامنے والا کیا بولتا ہے سامان تو دوسری جگہ پہ مل جائے گا لیکن ہمیں ایمان کی ضرورت ہے جو آپ کے پاس ملے گا، ہم تو سامان دوسری جگہ بھی خرید لیں گے لیکن جو ایمان ہے نا وہ آپ کے پاس ملے گا۔ اس لیے یہ بات ہم نے سنا ہے کہ ایک صاحب کسی ایک غیر ایمان والے کی دکان کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے گیہوں مانگا کہ یہ گیہوں دے دو، آپ کی دکان میں گیہوں بہت اچھی مل رہی ہے ہمیں دے دو۔ وہ جو مسلمان دکان والے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی گیہوں تو میرے سامنے والی دکان میں بھی اچھی مل جائے گی، آپ وہاں جا کے لے لینا۔ ابھی جو غیر ایمان والے تھے ان کو ایک سوال سا ہو گیا کہ یہ کیوں نہیں دے رہے ہیں، لیکن وہ سامنے والی دکان میں چلے گئے، جا کے اس سے گیہوں خریدا، آخر میں کہا کہ دیکھ تو غیر ایمان والا میں غیر ایمان والا، اس کے مذہب سے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، شاید اس لیے یہ مجھے گیہوں دینے کو تیار نہیں تھا، چل اس سے جا کے پوچھتے ہیں۔ اب آ کے اس سے پوچھا بھائی تم نے ہمیں گیہوں کیوں نہیں دیا؟ تو اس دکان والے مسلمان نے جو کہا نا وہ یہ تھا کہ بھائی یہ بھی صبح میں اپنے گھر سے نکل کے آتا ہے، میں بھی اپنے گھر سے نکل کے اس کاروبار میں آتے ہیں، ہماری عادت یہ ہے کہ ہم کماتے ہیں، شام میں جو لے کے جاتے ہیں وہ بچوں کو کھلاتے ہیں۔ آج صبح سے میں نے اتنا کاروبار کر لیا ہے کہ میرا گھر کا گزارا ہو سکے، لیکن میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ سامنے والا بھائی چپ بیٹھا ہوا ہے، رات میں جب خالی ہاتھ جائے گا تو اس کے بچے اس کے ہاتھ دیکھیں گے اور اسے اور اس کے بچوں کو بھوکا سونا پڑے گا۔ مجھے یہ نہیں پسند، میری شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں پیٹ بھر کر کھانے کا نظام بناؤں اور سامنے والا بھوکا رہے، اس لیے میں نے تمہیں وہاں بھیج دیا، اس کے باوجود بھی اگر تمہیں چاہیے تو میں گیہوں دینے کو تیار ہوں۔ تو دونوں نے کہا کہ گیہوں تو کہیں بھی مل جائے گی لیکن وہ ایمان وہ مذہب کی ضرورت ہے جو تمہارے سینے میں موجود ہے۔ دونوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بس آفس میں جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس ہم کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے یہ دین ہے، اسے دین کے طریقے پر کر کر تو دکھائیں۔ جس جگہ میں ہم کام کر رہے ہیں وہ وفاداری بتائے کہ ایک ایمان والا کتنا وفادار ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ وفاداری تو ایمان والوں میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن اذا وعد وفا، ایمان والا ہے ہی وہی جو وعدہ کرے تو پورا کرے، جس میں وفاداری ہے وہی ایمان والا، یہ رسول اللہ نے بتایا ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہیں، اس لیے آج بھی دنیا میں ایک ایسا ملک موجود ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ وہاں تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، صحابہ وہاں صرف 2 صحابہ تجارت کرنے کی غرض سے اس ملک میں آئے تھے۔ اب تجارت ایسی کی صحابہ نے یہ صرف 2 ایمان والے ہیں، جتنے خریدنے والے سب بے ایمان والے ہیں، لیکن جب صحابہ نماز کے لیے دکان بند کر کے چلے جاتے ہیں
تو وہ جو خریدنے والے ہیں وہ ان کے نماز پڑھ کے واپس آنے تک انتظار کرتے تھے. آج غیروں کا یہ ماننا ہے کہ سب سے زیادہ دھوکہ تو مسلمان دیتے ہیں. یہ لفظ بولتے ہوئے درد بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک ایسی ہم نے تاریخ بدل ڈالی. لوگ انتظار کرتے تھے کہ آئیں گے تو خریدیں گے. اب دوسرے دکان والوں کو اعتراض ہو گیا کہ وہی چیز تو ہمارے پاس بھی ملتی ہے, لیکن کیا خاص بات ہے کہ سارے انہی کے پاس خرید رہے ہیں. اب وہی چیزیں امانت داری, وہی وفاداری, وہی ساری چیزیں ان کے پاس مل رہی ہیں. تو ان سے جا کے پوچھا آخر یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ پھر انہوں نے کہا ہماری بھی زندگیاں بہت برائی میں چلتی تھی, پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا, طریقہ پسند آیا, مسلمان ہوتے 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 سارا ملک کا ملک مسلمان ہو گیا. ایک بستی نہیں, پورا ملک کا ملک مسلمان ہو گیا. لیکن کس سے؟ صحابہ کی تجارت سے. میں نے شاید پہلے بھی سنایا ہو کہ شاید دلی کا یہ واقعہ ہے کہ وہاں ایک عیسائی لڑکی کے ایمان لانے کا ارادہ ہو گیا کہ میں مسلمان بنوں. اب کلمہ پڑھنے سے پہلے اس نے ارادہ کیا کہ میں پہلے پردہ شروع کروں گی, مجھے برقع پہننے کی ضرورت ہے, میں پہلے پردہ شروع کروں گی. اس لیے جا کے اس نے مسلمان کی دکان سے برقع خریدا. واپس آ کے دیکھا تو برقع تو عیب دار تھا, پھٹا ہوا تھا. اب لے جا کے اس نے اسے واپس کرنے کے لیے دیا تو کہا بھائی یہ پھٹا ہوا ہے. اس نے کہا دکان سے جب باہر نکل گئے تو پھر واپس نہیں لیں گے, وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, نکل یہاں سے, آپ واپس نہیں لے سکتے. تو اس بہن نے اس برقعے کو واپس رکھتے ہوئے کہا کہ یہ برقع تم ہی رکھ لینا اور یہ ایمان بھی تم ہی رکھ لینا. میں نے تو بڑا کچھ اور تھا لیکن نظر کچھ اور آ رہا. اس لیے آج جو اسلام ہے نا یہ کتابوں میں واقع رہتے ہیں, ہماری زندگی میں نہیں. لوگوں کو اسلام سمجھنے کے لیے کتابیں پڑھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. ہماری زندگی سے کسے اسلام سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارے کتنے بچے ہیں جو غیروں کے ساتھ رہتے رہتے غیر بننے کو تیار ہے. پورے طریقے سے نہیں, عمل سے تو بن ہی جاتے ہیں. ہاتھوں میں رسیاں باندھ لیتے ہیں, گلوں میں رسیاں ڈال لیتے ہیں, کان میں نے بالیاں ڈالتے ہوئے مسلمان بچوں کو دیکھا ہے. میں نے ایک مسلمان نوجوان کے جسم پر ٹیٹو دیکھا تو میں پریشان, مجھے تو پہلے لگا یہ مسلمان ہی نہیں ہے. میں یہاں کی بنگلور کی بات کر رہا ہوں, اور یہ زیادہ دور کی بھی بات نہیں. مجھے پہلے لگا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے, لیکن ایک دن ان کے دکان پہ جانے کا موقع ہوا. وہ تو ایسے مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن کا سارا گھرانہ دین سے ڈوبا ہوا ہے. وہ اللہ کے گھر کا سفر بھی کرتے ہیں, وہ حج بھی کر چکے ہیں, ساری چیزیں, لیکن اس نوجوان کو دیکھ کے قسم سے نہیں لگا کہ وہ مسلمان ہے. ہمارے بچے ان کے ساتھ رہتے رہتے ایسے بن رہے جیسے وہ وہی قوم والے ہیں. وہ عیسائی کے ساتھ رہتے رہتے عیسائی بننے کو تیار ہیں, وہ غیروں کے ساتھ رہتے ہوئے. اس لیے کتنے مسلمان بھائی ہیں اہتمام سے ہمیشہ کی عید کی مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں, اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں. ان کے ساتھ رہتے رہتے سارا کچھ بننے کو تیار ہے. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ رہتے رہتے کلمہ پڑھنے کو تیار ہو گیا؟ ہماری زندگی دیکھے یا ہماری ماتحت میں کام کرنے والا کہ میرا مالک اتنا وفادار ہے اپنے اللہ کا, اذان ہونے کی دیر یہ چلا جاتا ہے, یہ اپنے اللہ کا بڑا وفادار ہے, یہ میرے ساتھ بھی بڑا حسن سلوک سے پیش آتا ہے, یہ اتنا پیارا مذہب ہے. کوئی ہے جو اس طرح سے کلمہ پڑھنے کو آمادہ ہو گیا ہو؟ گالیاں سن رہا ہے وہ ہماری زبان سے, تو یہ سوچتا ہے مسلمان مذہبی گالی دینے والا ہے. یہ مذہب میں شاید گالی سکھاتے ہوں گے, اس لیے گالی گلوچ سے کام لیتے ہیں. وہ چوری کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے, اپنے مالک کو چوری کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے, پھر وہ کیسے ایمان لائے؟ اس لیے کسی نے کہا نا بہت سارے ہیں جو ہماری وجہ سے اسلام سے رکے ہوئے ہیں, کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوگا. وہ کہیں گے اللہ ایمان ہمارے دلوں میں آنے کی دیری تھی, بس ان کا عمل تھا جس کی وجہ سے ہم مسلمان نہیں ہو سکے. میرے بھائیوں ہم پکڑے جائیں. اللہ نے کہا اولئک هم المفلحون, کہ یہی لوگ کامیاب ہیں جن میں یہ تین صفات ہیں. آگے کچھ آیتوں کے بعد دوبارہ یہ عنوان آئے گا جس کے اندر وضاحت مزید ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ذمہ داریاں اللہ نے ہمیں دی ہیں اسے پورا کرنے کی اللہ نے توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من
الخاسرین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہمارے پاس تو صرف نام کا اسلام باقی رہ گیا، ہمارے پاس تو صرف نام کا ایمان باقی رہ گیا۔ اللہ ہم تو اپنے آپ کو بڑا پکا مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اگر مرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہم تو مسلمان ہی نہیں تھے تو پھر ہم سے زیادہ نقصان والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ حقیقت والا ایمان نصیب فرما، اللہ معاشرت والا دین نصیب فرما، اخلاق والا دین نصیب فرما، معاملات والا دین نصیب فرما، یا اللہ عبادات والا دین نصیب فرما، ایمانیات والا دین نصیب فرما۔ اللہ پکے سچے مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ بہت ساری برائیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، روکنے کی طاقت ہے لیکن ہم روکتے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کئی مرتبہ تو ہم نے برائیوں کو دیکھ کر برا بھی نہیں سمجھا۔ اللہ یہ ہماری ایمان کی کمزوری کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ تیرے نبی نے کہا کہ اس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ ہمیں اپنا فکر لگا ہوا ہے، ہمیں معاف فرما دے اللہ، ہمیں معاف فرما دے اللہ۔ جو ذمہ داریاں آپ نے دی ہیں اسے پورا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اللہ امت کے جتنے بھی افراد بیمار ہیں ہر ایک کو صحت نصیب فرما۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ اللہ جو قیدوں میں بند ہیں رہائی کے فیصلے فرما۔ جتنے بے نکاح ہیں نکاحوں کے نظم فرما۔ جتنے بھی اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ ہماری ضرورتیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہماری دنیاوی اخروی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ اللہ اس بیٹھے ہوئے مجمع کو ان بھائیوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا وعلى صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔